وعلى آله وصحبه الذين هم كملة الإيمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان وعلى مجدد الأعظم الإمام أحمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منبر پہ حاضر جماعت اہل سنت کی موقر معتبر مستند شخصیات، جملہ ائمہ مساجد، شعراء اسلام، سادات کرام، مفتیان کرام، اور میری نگاہوں کے سامنے مسکراتے ہوئے حسین سنیوں کے چہرے، قرب و جوار دور و دراز سے تشریف لائے تمام سنی، حنفی، بریلوی، جنتی مسلمان، سبحان اللہ. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی لو گنبد خضرا کی جانب لگاتے ہوئے آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو مخالفین ہیں سننے سے کی غرض سے آئے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے کیا بولتے ہیں، وہ پکا کرسیوں پہ تو نہیں بیٹھے، کیونکہ کچھ زیادہ ہی بمباری ہو گئی تو بھاگنے میں آسانی ہوگی. نہیں، میں سارے کھڑے ہوئے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، بیچاروں میں ہلچل ہو گئی، کرسی ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں کرسی. میں نے ایک ٹیسٹ لیا، درود پاک پڑھنے کی گزارش کی. جبل پور کی سرزمین، اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال سرزمین، بزرگان دین کے نظر کرم کا مرکز یہ سرزمین، علماء کرام اور سادات کرام جہاں بکثرت موجود ہیں. آج جب میں نے جبل پور میں کئی اماموں سے ملاقات کی، میں نے کہا بابو یو پی کے ہو کہ بہار کے؟ بولے حضرت جبل پور. بہت خوشی محسوس. علاقہ ماشاءاللہ ایک دم ٹناٹن ہے، کھناکھن ہے، اور ماشاءاللہ یہاں کے پراپر لوگ اب علم دین کی طرف توجہ کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، اور پراپر آپ کو آپ ہی کے علاقے کے امام مل رہے ہیں. تو اس سرزمین پر جو فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال ہیں، یہاں تقریر کرنے میں بیٹھا ہوں اور پورے 8 سال کے بعد آنا ہوا. اتنا گیپ مت کیا کرو یار، ایک نسل جوان ہو جاتی ہے 8 سال کے اندر. 8 سال پہلے بہت قاعدے سے واش کر کے گیا تھا، اب 8 سال کے بعد آنے کا اتفاق ہوا تو پھر پھڑپھڑانے لگے. روم میں بیٹھا تھا تو 2-4 فون میرے پاس جو آس پاس بیٹھے تھے ان کو آ گئے کہ مناظرہ کرنا ہے. جی میں مناظرے کے لیے تیار ہوں.
ٹھیک ہے، لیکن تقریر کے بعد پہلے اطمینان سے سکون سے تقریر سن لو باپو، کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی تب تم کو سمجھ میں آئے گا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ بھاگنے میں عافیت ہے۔ پر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ عزیزان محترم، میں نے درود پاک پڑھنے کی گزارش کی اور ایسی مایوسی مجھے ہوئی یار، جبل پور کی سرزمین پر بسنے والے سنی درود کے معاملے میں اتنی بخالت سے کام لے رہے ہیں، آخر میں تو آپ کو کوپن بھی لے کر جانا ہے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ جلسے کا نام ہے جشن مولائے کائنات، وہ عقیدہ اہل سنت یعنی تحفظ، عقائد اہل سنت کا تحفظ۔ فقیر خطیب ہے، اس میں اور بھی شہر کی موقر شخصیات کے نام ہیں جن میں سے کچھ تشریف لا چکے ہیں، جیسے ہمارے عزیز خاص نبی رئے سرکار صدر الشریعہ خلیفہ حضور محدث کبیر، وہ حضور محدث کبیر کے بھتیجے بھی ہیں، اور حضرت ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ جب یاد آتی ہے تو فون کر کر بلا لیتے ہیں کہ بابو آ کر ملاقات کر، ماشاء اللہ۔ اور میرے بہت خاص کرم فرما ہے، بڑی باتیں ہوتی رہتی میری ان سے، تو حضرت علامہ مفتی وفاء المصطفیٰ قادری امجدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور مفتی اعظم جبل پور میں حضرت مفتی نعیم اختر صاحب قبلہ حنفی مصباحی دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں، اور بھی علماء کرام۔ جب میں نے یہ پروگرام دیا جبل پور کا تو یہ چھندواڑہ پہنچے تھے اور تقریر تھی رد بدعات پر، اور بڑی زبردست تقریر تھی تعزیہ داری کے حوالے سے۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ تاریخ دیں اور موضوع آپ کا رد مولائیت، رد شیعت، رد تفضیلیت یعنی صحابہ پر بھونکنے والوں کو چیرنا پھاڑنا ہے۔ اب دماغ میں بٹھا لیا بھئی یہ تقریر کرنی ہے۔ جبل پور پہنچ گیا تو صبح سے جو ملاقاتیوں کا تانتا بندھا ہوا ہے مسلسل ملنے آ رہے ہیں، اور ہر آنے والا ایک موضوع دے رہا، ایک ٹاپک دے رہا، حضرت اس پر بولیں۔ اب ایک تو اتنے بڑے بقرات ہیں کہ اب میری طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ میں کچھ دیکھوں، لیکن بقراتی سے باز نہیں آ رہے، حضرت یہ ویڈیو پورا دیکھی، اور یہ بھی دیکھی، اور یہ بھی دیکھی، اور یہ بھی بولی، اور وہ بھی بولی، اور فلانے پیر کو بھی دھوئیے، اور فلانے وہ سلیپر پہن کر اسٹیج پر چل چل کے تقریر کرنے والے موٹیویشنل اسپیکر مسٹر کاظم حیدرآبادی فضیلۃ الشیخ، ماشاء اللہ آگے چلی لگا لیا، اور وہ مینگو شیک ہے، فضیلۃ الشیخ نہیں ہے، وہ ملک شیک ہے، وہ ان کو ہلاتے رہو۔ تو بہرحال اب آنے والی نے سارے ٹاپک دیے، پھر ایک صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ حضرت جس محلے میں آپ کی تقریر ہے تھوڑے تھوڑے سبھی پائے جاتے ہیں تو 10-10 منٹ سبھی کو دیجیے، یہ نہ بولے کہ ہم کو تو نہیں بولے۔ کل چائے کی پان پٹری پر ملیں گے، چائے کی ہوٹل میں ملیں گے تو کہیں گے آپس میں یار تھوڑا بہت ہم کو بھی ڈوز دیا گیا ہے۔ تو اس مناسبت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، فرما دیجئے کہ حق آ گیا، باطل چھٹ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل انجام کے لحاظ سے مٹنے والا ہی ہے، چھٹنے والا ہی ہے، ختم ہونے والا ہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں قرآن و سنت کا تابع دار ایک ایسا گروپ قیامت تک ہمیشہ رہے گا جس کی لوگ مخالفت کریں گے، مٹانا چاہیں گے، لیکن اس گروہ حق کا کوئی بال بیکا نہیں کرے گا۔ وہ تعداد میں کم ہوں گے لیکن ہمیشہ حق گوئی سے کام لیں گے، اور اٹھنے والے فتنوں کے بارے میں امت کے بھولے بھالے لوگوں کو آگاہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں میں جو ہم فرقے دیکھ رہے ہیں، بے شمار فرقے ہو گئے، اب تو
समझ लीजिए कि भाई ऑनलाइन भी फितने चल रहे हैं बहुत सारे, ऑफलाइन तो है ही, बहुत सारे ऑनलाइन, कोई ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट हो रहा है, कोई जर्मन से ऑपरेट हो रहा है, कोई पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, और उनके फॉलोअर्स भी ऑनलाइन ही है। अब इसके आगे का जो जमाना है कितना खतरनाक होगा। बड़ी उम्दा मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई हजरत ने, बहुत जामिअ गुफ्तगू फरमाई कि औलाद को दीनी तालीम दिलाओ, वरना खुदा की कसम तुम्हारे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, दीन पर चलने वाली औलाद बाकी नहीं रहेगी, इतना फितना आने वाला है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत पे जरूर एक जमाना ऐसा आएगा जब हाथ में अंगारा रखना तो आसान होगा, लेकिन दीन पर चलना मुश्किल होगा। लोग कब्रों के पास जाकर तमन्ना करेंगे, ऐ काश इस कब्र में बजाय इस मुर्दे के मैं होता। हम वो जमाने की झलक अपने जमाने में देख रहे हैं। अब देखिए इसी मोहल्ले में कितने फिरके हैं। अब आप ग्रेट सिटी के अंदर जाइए, मेट्रो सिटी में जाइए, स्मार्ट सिटी में जाइए, बॉम्बे वगैरह में, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ हर 4 कदम पर एक फिरके की मस्जिद है। यानी अगर आप तमाम फिरकों को देखना चाहते हैं तो आपको वहां बआसानी मिल जाएंगे। अब इससे भी ज्यादा फितने पैदा होने वाले हैं, इससे भी ज्यादा फितने पैदा होने वाले हैं। मैंने जो हदीसे पाक पढ़ी कुरान करीम के बाद अहले सुन्नत व जमाअत के नजदीक सियाह सित्ता यानी हदीस की 6 सही किताबें हैं, जिसको अहले सुन्नत व जमाअत बरेलवी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, और अहलुल हदीस भी इन्हीं 6 किताबों को सही मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ सियाह सित्ता है, वैसे अहले तशय्यो के यहाँ, रवाफिज के यहाँ सियाह अरबा है। तो हमारी जो सियाह सित्ता है उसमें 2nd नंबर की जो किताब है, पहले कुरान करीम है अल्लाह की किताब, फिर उसके बाद हदीस की 6 सही किताब, जिसमें पहले किताब है बुखारी शरीफ, बुखारी के बाद दूसरे नंबर की किताब है मुस्लिम शरीफ। बुखारी और मुस्लिम को मिलाकर कहा जाता है सहीह है, 2 सही किताबें। तो इसी मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे में एक हदीस पाक है, जिसको मैं सुनाकर उस पर चंद बातें अर्ज कर आपसे इजाजत लूंगा, और आप महसूस करेंगे कि 1400 साल पहले आमिना के लाल ने, अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम ने, अल्लाह के महबूब आजम ने जो पेशिन गोई फरमाई है, वो हर्फ बहर्फ इस जमाने में सही साबित हो रही है। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े।